آئی ایم ایف کا پروگرام 3 سال کی کڑوی گولی ہے۔ آئی ایم ایف کی کڑوی گولی ہم نے نگلنی ہے۔ ہم نے سی پیک شروع کیا تو دھرنے دیے گئے، سی پیک فیز 2 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پاکستان کی معیشت ڈوبے گی تو پوری قوم ڈوبے گی۔ برآمدات کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایکسپورٹ میں اضافے سے ہی ہم آئی ایم ایف کی غلامی سے نکل سکتے ہیں۔ پاکستان زر مبادلہ کمائے گا تو اس سے روپیہ مستحکم ہوگا، روپیہ مستحکم ہوگا تو ملک میں مہنگائی میں کمی آئے گی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے کیس میں فریق نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں تو یہ عدالت کا خود سے تخلیق کردہ ریلیف ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 106 کو معطل کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ جاری۔ جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم اختر افغان نے تفصیلی اختلافی نوٹ جاری کیا۔ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا۔ دوران سماعت کچھ ججز نے یہ سوال بھی پوچھا کہ کیا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں؟ کوئی بھی وکیل مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے پر متفق نہ ہوا۔ کنول شوزب کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بھی دلائل میں واضح کہا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے اتفاق نہیں کرتا۔ دونوں ججز کا اختلافی فیصلہ 29 صفحات پر مشتمل۔ اختلافی نوٹ میں سنی اتحاد کونسل کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے 4 خطوط بھی شامل۔ مذاکرات ان سے کروں گا جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ مذاکرات آئین کے دائرے میں رہ کر ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارا چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ دنیا میں جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے، کبھی بھی پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر نہیں چلی۔ حکومت سے کیا مذاکرات کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ وہ فوج سے مذاکرات نہیں کر سکتے۔ صحافی کا سوال، محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کا جواب، شیر افضل مربت سے متعلق سوالوں کا جواب دینے سے گریز۔ انوکھا لاڈلا جیولری واپس کرتا ہے، نہ 9 مئی پر معافی مانگتا ہے۔ مذاکرات کی پیشکش کرنے سے پہلے 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کے تحائف واپس کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں معافیہ نے عوام کو 4 سال تک لوٹا۔ دوسروں کے اے سی اتارنے کی باتیں کرنے والا خود جیل میں فریج مانگ رہا ہے۔ جن کے ووٹ کوئی اور پورے کرتا ہو وہ ہمیں ووٹ کی عزت کا لیکچر نہ دے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل۔ 9 مئی واقعات پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے غلطی ثابت کی جائے۔ آپ کی بھی غلطیاں ثابت ہوں تو معافی مانگنا پڑے گی۔ 9 مئی کو ایک منصوبہ بندی کے تحت ہمارے خلاف سازش ہوئی۔ زبردستی کے کاموں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ حقیقی آزادی، قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، آئین کو توڑا گیا۔ آئین کو بار بار توڑنے پر بات ضرور ہونی چاہیے۔ ملکی حالات پر بانی پی ٹی آئی کو تشویش ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین کنڈاپور کی میڈیا ٹاک۔ سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے خط پشاور ہائی کورٹ کو موصول۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے 9 مئی واقعات کی انکوائری کے لیے مراسلہ ارسال کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے جوڈیشل کمیشن کے لیے جج مقرر کرنے کی درخواست۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دی تھی۔ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کو شارٹ رینج میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ پروجیکٹائل میں 7 کلو گرام کا وار ہیڈ استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنایا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ ایران کا بدلہ شدید ہوگا، مناسب وقت جگہ طریقے سے بدلہ لیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا اعلان، اسرائیل کو اسماعیل ہانیہ پر جان لیوا حملے کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ قوم سے کے دشمنوں کے انتقام کی توقع رکھنی چاہیے۔ اسرائیل سے حزب اللہ کمانڈر فواد شکر اور حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی پاسداران انقلاب حسین سلامی کا حزب اللہ چیف حسن نصر اللہ کے نام پیغام، اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے ایران کی قومی سلامتی پر حملہ کیا گیا۔ ایران حق کے دفاع سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عالمی برادری غزہ میں ظلم کر روکنے کے لیے
اسرائیل پر دباؤ ڈالے ایرانی آرمی چیف۔ حماس سرجمان حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے عالمی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ اسماعیل ہانیہ پر میزائل حملے سے پوری عمارت ہل گئی تھی۔ میزائل حملے سے عمارت کی چھت اور دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ ایسے دشمن کا سامنا ہے جو گفتگو نہیں کرنا چاہتا، قتل و غارت ہی کرتا ہے۔ حملے سے پہلے ہم سب بیٹھ کر اسماعیل ہانیہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسماعیل ہانیہ نے بتایا کہ آج 15 وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ ترجمان حماس خالد قدومی۔ ایران نے اسماعیل ہانیہ کے قتل کے شبے میں متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، گرفتار افراد میں سینئر انٹیلیجنس افسران، فوجی حکام، عملے کے ارکان شامل ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے اسماعیل ہانیہ کو ایرانی ایجنٹوں کے ذریعے قتل کرایا۔ اسماعیل ہانیہ کے زیر استعمال مہمان خانے کے 3 کمروں میں دھماکہ خیز مواد 2 ایرانی سیکیورٹی ایجنٹوں کے ذریعے نصب کرایا گیا۔ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے والے ایجنٹ ایران چھوڑ چکے تھے۔ اسماعیل ہانیہ اسی عمارت میں اکثر قیام کرتے تھے۔ اسماعیل ہانیہ کو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے جنازے میں شرکت کے موقع پر مئی میں قتل کرنے کا بھی منصوبہ تھا۔ ناکامی کے خدشات اور عمارت میں زیادہ لوگ موجود ہونے کے باعث آپریشن نہیں کیا گیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر ایران کے حملے کا خطرہ، امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے سامنے آ گیا۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن کا جنگی بحری جہاز مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کا حکم۔ امریکی فوج نے زمینی میزائل سسٹم میں بھی اضافہ کر دیا۔ لڑاکا جیٹ طیاروں کا اسکواڈ بھی مشرق وسطیٰ بھیجا جائے گا۔ اقدامات کا مقصد امریکی فوج اور اسرائیل کی حفاظت ہے۔ امریکہ ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، پینٹاگون کا اعلان۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کو ٹیلی فون۔ تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی پس منظر میں تبادلہ خیال۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا فلسطینیوں کے جائز حقوق اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حمایت جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ پاک ایران وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مربوط بنانے پر بھی اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان کی قطر میں فلسطین اور حماس کے رہنماؤں سے ملاقات۔ JUI اور پاکستان کی عوام کی جانب سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تعزیت کا اظہار۔ شہید اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر پورا عالم اسلام افسردہ ہے۔ شہادت سے فلسطین کی جدوجہد آزادی کو تقویت ملے گی۔ مسجد اقصی کو صہیونی غاصبوں سے آزاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ فلسطینی عوام اور امت مسلمہ کسی صورت مسجد اقصی اور فلسطین کی آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو۔ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شیر افضل مروت PTI سے فارغ۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے بنیادی رکنیت معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شیر افضل مروت خود کو پارٹی ڈسپلن سے اوپر سمجھتے تھے، جس سے PTI کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ نوٹیفیکیشن کا متن: شیر افضل مروت باعزت انسان ہے، قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ فردوس شمیم نقوی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی سے شیر افضل مروت کا رابطہ، پارٹی رکنیت ختم کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ شیر افضل مروت نے پارٹی رکنیت کے ساتھ قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی رکنیت کے معاملے پر بانی PTI سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ اہم فیصلوں پر بانی PTI سے مشاورت ضروری سمجھتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر کا جواب: اپنا اتھارٹی لیٹر بیرسٹر گوہر کو بھیج دیا ہے، جب چاہیں میرا استعفیٰ قبول کر لیں۔ مطالبہ کیا ہے کہ پارٹی رہنماؤں کو میرے خلاف بیانات سے روکیں۔ شیر افضل مروت۔ جبری گمشدگی کی تمام ذمہ داری وزیر اعظم اور کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ وزیر اعظم ہنگامی اقدامات کے ذریعے جبری گمشدگی کے اس مکروہ عمل کا سدباب کریں۔ حکومت کی جانب سے مغوی کے ٹھکانوں سے لا علمی کا اظہار جبری گمشدگی کا معاملہ ظاہر کرتا ہے۔ سیکرٹری داخلہ تمام مسائل بروئے کار لاتے ہیں۔ غلام شبیر کی بازیابی اور عدالت پیشی یقینی بنائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ لاپتہ شہری غلام شبیر کو 6 اگست تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔
वज़ीर आला पंजाब का एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाज़ों के बारे में भी तबादला ख्याल। सेंट्रल पंजाब में हंगामी हालात की सूरत में मरीज की फौरी मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। हार्ट अटैक, हेड इंजरी, स्पाइनल इंजरी की सूरत में मरीज का गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी है। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट आवाम के लिए है। मरियम नवाज। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में धरना 10वें रोज़ में दाखिल। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। लाहौर और पेशावर में भी धरने देने का ऐलान। हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, एक सूरत में वापस जाएंगे जब बिजली के बिल कम, तनख्वाहों पर टैक्स वापस लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म उल्टे सीधे बयानात की बजाय मसले का हल निकालें। अवाम को हक नहीं दिया गया तो मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत कैमरों के सामने बताएं अपनी मुराद क्यों ख़त्म नहीं करती। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। मॉनसून बारिशों से तबाही। रुझान में कोहे सुलेमान से निकलने वाले जंगी और सूरी नाले से तुग़यानी सैलाबी रेलें करीबी बस्तियों में दाखिल। 100 से ज़ायद मकानात पानी में डूब गए। सैलाबी रेलें कीमती सामान बहा कर ले गए। मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। इंतज़ामिया को मकीनों के रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दाम का हुक्म। दादू में कैथर के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश से काचू के नदी नालों में तुग़यानी सैलाबी रेले के बाइस सड़कें ज़ेर आब मुतअद्दद। यूनियन काउंसिल्स का जोही और दादू से राब्ता मुनक़ता। मकीनों को शदीद मुश्किलात। चित्राल में ग्लेशियर फट गया। होनी गोल में सैलाबी सूरत हाल। पुल बह जाने से मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता कट गया। बालाकोट में शाहरा नारान पुल टूटने के बाइस 5वें रोज़ में महानड़ी के मुकाम से बंद है। बहाव रोकने से दरियाए कुनहाट जेल की शक्ल इख्तियार कर गया है। 30 से ज़ायद दुकानें दरिया बुर्द हो गई। महानड़ी बाजार टूटने का खदशा है। ग्लेशियर पिघलने से स्कर्दू के नवाही गांव सरमक नाले में भी तुग़यानी। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुरीद के रहीम यार खान शक्कर नुडेरों में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर आब कोयटा में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में बादल बरसने के लिए तैयार। 6 अगस्त तक तेज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। वाक़या सेक्टर F11 में पेश आया। करक में कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जामहा खातून समेत 3 अफराद जख्मी। शदीद बारिशों के बाद दरियाए सिंध में गड्डू बैराज में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नज़र गड्डू बैराज से निकलने वाले BS फीडर केनाल फट फीडर केनाल बंद। IPPs को खरबों रुपए की अदायगियाँ। साबिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना के होशरुबा इंकशाफात। 480 अरब रुपए की अदायगियाँ 48 घंटों में हुई। 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बताया IPPs अदायगियों का मामला गले का फंदा बन जाएगा। जब हुकूमत को महसूस हुआ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट गले का फंदा बन जाएगी तो मुझे फारग कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से बैंकों को डायरेक्ट एडवांस भेजकर IPPs को पैसे जारी करवाए गए। 480 अरब रुपए में से 190 अरब की अदायगियाँ गैर ज़रूरी तौर पर की गई। IPPs मुआहिदों के मामले पर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को लाइल्म रखा गया। अख्तर बुलंद राना की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में खुसूसी गुफ्तगू। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई की मुख्तलिफ तजावीज़। कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा करने की तजवीज़। IPPs को अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 साल के लिए इकट्ठी की जाएंगी। IPPs को अदायगियाँ यकमुश्त करने से फी यूनिट में 5 रुपये से ज़ायद कमी होगी। इकट्ठी रकम फराहम करने से IPPs अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। वज़ारत ख़जाना ने बिजली बिलों में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया। हुकूमत का बिजली चोरों के लिए अलग थाने और अदालतें कायम करने का फैसला। बिजली चोरों के लिए 8,769 थाने कायम किए जाएंगे। बिजली चोरों के लिए 497 अदालतें कायम होंगी। बिजली चोर पकड़ने और सजा देने के अखराजात भी सारिफीन से वसूल किए जाएंगे। पहले मरहले में लाहौर, DG खान, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन में थाने
اور عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ۔ نئے نظام پر سالانہ 10 ارب 70 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ بجلی بلوں کے حوالے سے عوام بہت بوجھ میں ہیں۔ سندھ کے 2 لاکھ گھروں کو سولرائز کرنے کے لیے سولر ہوم سسٹم دیں گے۔ پہلے 50,000 سولر سسٹم اکتوبر میں انسٹال ہو جائیں گے۔ اگلے کچھ ہفتوں میں سولر سسٹم کی تقسیم شروع ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ کلین انرجی کے حوالے سے مہم کا حصہ ہے۔ سندھ میں 34 سرکاری عمارتوں کی بجلی سولر سسٹم پر منتقل ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کوئلے کے بڑے ذخائر ہیں۔ سب سے سستی بجلی ہمارے تھر پروجیکٹ سے فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تقریب سے خطاب۔ خیبر پختونخوا میں لڑائیوں اور کرپشن کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خیبر پختونخوا میں کرسی کے لڑائی جاری ہے۔ پی ٹی آئی کے وزراء بھی کرپشن اور بدعنوانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دھمکیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گندم سکینڈل میں ریکارڈ کرپشن کی۔ پی ٹی آئی والے سارے گریڈ اسٹیشن جلا دیں تو یہ نقصان کس کا ہوگا؟ جماعت اسلامی سے کہا آپ کے اور ہمارے مطالبات ایک ہیں، ملک میں امن و امان کا قیام، بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہم چاہتے ہیں۔ وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو ریلیف دے سکتے ہیں دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کی نیوز کانفرنس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے عراق کے ریپڈ ریسپانس یونٹ کی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر تامر اسماعیل کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاکستانی زائرین سے عراق میں پاسپورٹ نہ لینے اور زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ عراقی پولیس کو پاکستان میں تربیت دینے اور سیف سٹی پروجیکٹ میں تعاون پر بھی گفتگو۔ عراق جانے والے زائرین سے پاسپورٹ نہ لینے کی تجویز فوری اقدامات کی متقاضی ہے۔ امید ہے عراقی حکومت اس ضمن میں جلد حتمی فیصلہ کرے گی۔ عراقی پولیس کی تربیت کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے محسن نقوی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما رؤف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ سی ٹی ڈی کی 7 روز کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ گزشتہ سماعت پر ریمانڈ کی جو درخواست دی تھی اسی کی دوبارہ کاپی نکالی۔ کچھ تبدیلی کر لیتے بات ٹی ٹی پی تک رکی ہوئی ہے یا آگے بڑھی ہے؟ جج طاہر عباس سپرا کا پراسیکیوٹر سے استفسار۔ آگے تفتیش کرنی ہے پراسیکیوٹر کا جواب۔ کیا رؤف حسن کی سی ڈی آر، بینک ٹرانسفر یا کوئی ملاقات کی تفصیل نکالی ہے؟ آپ نے 3 روز میں کوئی پروگریس نہیں دکھائی، جج کے ریمانڈ۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے ہنی ٹریپ کرنے اور تاوان مانگنے کا کیس، ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ خلیل الرحمان قمر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ مجھے کل ہی پتہ چلا کہ ملزمہ نے ضمانت دائر کی ہے۔ خلیل الرحمان قمر کی وکیل مقرر کرنے کی استدعا منظور۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما اور نجی اسپتال کے مالک کے قتل کا معاملہ، ڈاکٹر شاہد صدیق پر فائرنگ کے واقعے پر استعمال ہونے والی گاڑی کی نشاندہی کر لی۔ پولیس کے مطابق گاڑی کن راستوں سے ہوتی ہوئی مسجد کے باہر پہنچی، کیمروں کی مدد سے پتہ لگا لیا۔ جیو فینسنگ کا عمل مکمل، گاڑی کی تفصیلات کے لیے پولیس کا ایکسائز حکام سے رابطہ۔ مقتول کا پوسٹ مارٹم مکمل، پراپرٹی تنازع و ملتان ڈائگنوسٹک سینٹر تنازع سمیت دیگر پہلوؤں پر تفتیش جاری۔ ڈاکٹر شاہد صدیق پر فائرنگ کرنے والے شخص سمیت 4 افراد موقع پر موجود تھے۔ ملزمان جائے وقوع سے کار میں فرار ہوئے۔ مقتول کے بیٹے کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کی نماز جنازہ ادا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری، شبیر گجر، خالد گجر، پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔